إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. ہمارے سماجی مسائل ہمیشہ زیر بحث رہتے ہیں اور ہمارا جو آپ جانتے ہیں یہاں دروس قرآن بھی ہوتے ہیں اور خطبات جمعہ بھی جو بھی ہمارا سلسلہ چلتا ہے اس میں ہم اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی سنت سے اپنی روزمرہ عملی زندگی کے لیے ایک نمونہ اخذ کرتے ہیں اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، آپ کا اتباع کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، اس لیے کہ یہ نقش قدم جنت میں جاتے ہیں اور آخرت میں دو ہی منزلیں ہیں، تیسری کوئی منزل نہیں ہے، یا جنت ہے یا جہنم. ہم خطبہ جمعہ کے سٹارٹنگ میں سنتے ہیں کہ معلمنا و مرشدنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم بھی ہیں، تعلیم دینے آئے ہیں، سکھانے آئے ہیں، اور سیکھنا عمل کرنے کے لیے ہوتا. جو الیکٹریشین کو ڈپلوما کرتا ہے کسی ٹیکنیکل کالج سے سیکھتا ہے تو اس لیے سیکھتا ہے کہ آگے جا کے اس سے پھر فیلڈ میں روزی کمائے گا، اس سیکھے ہوئے کو عمل میں لائے گا. اگر وہ سیکھا ہوا وہیں چھوڑ آئے یا سرٹیفکیٹ لٹکا دے اپنے ڈرائنگ روم میں تو وہ سرٹیفکیٹ سے چیک نہیں نکلا کریں گے. تو معلمنا وہ ہمارے معلم ہیں اور ہمیں استنجے سے لے کر دفن کے آخری غسل تک ساری تعلیمات دیتے. ہماری عملی زندگی میں کوئی ایسی خالی جگہ نہیں ہے یہاں جہاں پہ ہمیں کسی اور سے کوئی چیز مستعار لینی پڑے. آپ کامل انسان تھے، کامل نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں، اور مرشد ہیں، کرائسس میں گائیڈ کرنے والے. اگر ہم
آپ کی ہدایات پر عمل کریں تو پہلی بات یہ کہ ہماری زندگی میں کوئی کرائسس پیدا ہوتا ہی نہیں. یہ پہلی بات. اگر ہو جائے تو پھر آپ کے ہدایات کو اگر ہم مانیں تو پھر وہ حل بھی ہو جاتا ہے. اور تیسری بات مخرجنا من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی میں نکالنے والا ہمارا سورس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا نا سراجا منیرا، چمکتا سورج ہے. سورج کو بھی کہا نا اللہ پاک نے سراجا وہاجا، ایک دہتا ہوا چراغ. تو اس صورت میں اگر ہم اپنے ہاتھوں کہا نا یظلمون علی انفسہم وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ظلم کیا اندھیرا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا نا کہ ظلم سے بچو، یہ آخرت کا اندھیرا ہے، اسے ایزی مت لو. جو بندہ جتنے ظلم کرتا ہے اس اندھیرے میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. تو جو بھی ظلم ہم نے اپنی جانوں پر کیے، یعنی اپنے آپ کو روشنی سے اندھیرے میں دھکیل دیا. روشنی کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. آپ روشنی کا مینار تھے. اور ہم اندھیروں میں اگر بھٹک گئے تو پھر وہ لائٹ ہاؤس جو بحری جہازوں کو ہمیشہ بندرگاہ پہ ہوا کرتا تھا اور بحری جہازوں کے لیے وہ رہنمائی کا کام کرتا تھا، اندھیروں میں طوفانوں میں انہیں منزل دکھاتا تھا. پھر مخرجنا من الظلمات الی النور، پھر ان اندھیروں سے نکالنے والا وہ روشنی کا مینار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی عجیب بات ہے، اور بات بھی کچھ عجیب ہے. جس نے دیا ہے درد دل وہی میرا طبیب ہے، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اسوے کو پڑھتے بھی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم عمل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنت کے ڈھیر لگا لیے. مسواک کیسے کرنی ہے، مسواک کے اوپر 3 انگلیاں رکھنی ہے، ایک اس سرے پر رکھنی ہے، ایک اگلے سرے پر انگوٹھا رکھنا ہے، دبا کے مسواک کرنی ہے، ایک سب بات کرے تھے. اب یہ مسواک کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ سیدھی ہوتی ہے، ٹوتھ برش کے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتا. مقصد صفائی کرنا ہے، جس کے ہاتھ کی جس طرح کی اللہ پاک نے بناوٹ بنائی ہے وہ اسی طریقے سے کرتا ہے، صفائی کرنا. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو بھی فالو کریں گے اور پتہ چلے گا کہ یہ بندہ تو سنت سے رائی کے دانے کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، لیکن بیوی کے ساتھ ان کا معاملہ تک تو فرعون والا ہوتا. وہاں سنت رسول کی کوئی نہیں. سب سے زیادہ جو واضح سنت ہے نبی کی وہ گھریلو زندگیاں، 9 بیویاں رکھی ہیں حضور نے بیعت وقت. اور حالت یہ کہ پچھلا ہفتہ شاید ہفتہ طلاق تھا، ہوتا ہے نا ہفتہ صفائی، یعنی کوئی دن خالی نہیں گیا جس میں 1 2 3 4 کیسز. پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ، لیکن اس معاملے میں جاہل، کوئی فرق نہیں. طلاق کے معاملے میں، بیوی کے ساتھ جھگڑے کے معاملے میں بیوی ان پڑھ ہو یا PhD ہو، شوہر ڈاکٹر ہو یا بکریاں چرانے والا ہو، کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی رویہ. وہ بھی لے کے رہتی ہے اور یہ بھی دے کے رہتا. نماز میں کوئی کنفیوژن ہو جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن خود قرآن حکیم کے اندر گھریلو زندگی کے بارے میں اتنی تفصیلات دے دی گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ڈسکس کی گئی ہیں کہ اگر نماز کو ڈسکس کیا جاتا اتنا تو شاید ہمارے اندر کوئی اختلاف ہوتا ہی نہ. سارے مسلمان ایک ہی مسجد میں نماز پڑھا کرتے. نماز کی کسی چیز کو ڈسکس نہیں کی. حکم دیا نماز پڑھو، کیسے پڑھو کوئی بات نہیں. اوقات واضح نہیں، کنسیو کیے، پرسیو کیے کہ جی فلاں سے فلاں وقت نکلتا ہے، فلاں سے فلاں وقت نکلتا ہے. گھریلو زندگی میں صورتوں کی صورتیں آئی. عورت نشوز کرے، نشوز کس کو کہتے؟ مرد نشوز کرے، نشوز مرد کا بھی ہے. مرد کے بارے میں لفظ نشوز استعمال کیا گیا. پھر اگر وہ ڈریں اپنے شوہروں کے نشوز سے
تو کیا کریں؟ کھلا کرا لیں. نشوز اصل میں ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرنا، یہ نشوز ہے. اور دوسرے کے حقوق میں ڈنڈی مارنا، یہ نشوز ہے. بیوی اگر اپنی ذمہ داری بحیثیت بیوی جو اس کی طے ہوئی ہے اس میں اگر کوتاہی کرتی ہے تو یہ اس کا نشوز ہے. اور اگر شوہر کے فرائض میں کمی بیشی کرتی ہے اس کا نشوز ہے. اسی طرح مرد اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا جو بحیثیت مرد اس نے لی ہے اپنے ذمہ، اور عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا جو اس پر اللہ نے نکاح کے بدلے میں واجب کیے، ان سب کے بارے میں آخرت میں محاسبہ ہونا ہے. اللہ کے نام پر یہ کنٹریکٹ ہوا ہے نا، اللہ گارنٹر ہے نا. تو گھریلو معاملات میں یہ بات یاد رکھیں کہ استغاثہ کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے آئے گا. اللہ چارج شیٹ کرے گا کہ تم نے میرے نام پر یہ معاہدہ کیا تھا اور تم نے پورا نہیں کیا. ہے لوگوں، اپنے معاہدوں کا خیال کرو، پورا کرو ان کو. خاص کر اس وقت ان معاہدوں میں وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا جس میں تم نے اللہ کو سپانسر بنایا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال نکاح ہے. تو اس میں طے یہ کیا گیا کہ اگر پہلے تو یہ بات کہ صبر کرو. قرآن حکیم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہے لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہوا ہے. بٹوا کالا بھی ہو، اس میں 5-10 ہزار ڈالر یا 5-10 ہزار درہم ہوں تو برا لگتا ہے، اٹھا کے اندر والے پاکٹ میں رکھ. ہو سکتا ہے تمہیں اس کی کوئی چیز ناپسند ہے، ڈھیر ساری پسند کرنے والی بھی ہیں. تو پہلی تو یہ بات کہ صبر کرو، اس لیے کہ جو بھی لے کر آؤ گے تو متبادل لاؤ گے نا، اس کے بغیر تو گزارا نہیں. ریپلیس کرو گے. اچھا جو تم ریپلیسمنٹ لے کر آؤ گے وہ بھی عورت ہوگی، اس کے منہ میں بھی زبان ہوگی، اس کو بھی ایک شوہر چاہیے ہوگا. وہ عام طور پہ دولہے کی جو والدہ ہوتی ہے، دولہے کا والد جو ہوتا ہے وہ صلح پہ زور دیتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے آج اس کی ماں نام لے لے کر کہہ رہی ہے نا کہ میری بہو میں یہ خرابیاں، وہ ساری اس میں موجود ہیں خود اپنے اندر. میں نے گزارا کیا اس کے ساتھ. وہ بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ تیری ماں کی بھی گز لمبی زبان تھی بیٹا، میں نے بڑی مشکل گزارا کیا انگاروں پہ بیٹھ کے، تو بھی کر گزارا. یہ گزارا کیا جاتا ہے. یہ شوگر کی بیماری ہے، یہ کسی حکیم کے علاج سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. اس کے ساتھ جینا سیکھو، گھر سے نکل جایا کرو. اماں جی کا زیادہ تر زور ہوتا ہے کہ نہیں میں پھر یہ اجاڑوں، اس کو گھر بھیجوں اور پھر میں نکلوں لوگوں کے گھروں میں رشتوں کی تلاش میں. وی آئی پی شخصیت جس کے ہر رد عمل پر نظر ہوتی ہے کہ انہوں نے پکوڑے کس دل جمعی کے ساتھ کھائے ہیں اور سموسے کھاتے ان کی کنسنٹریشن کیسی تھی، اور پھر جب گئیں تو انہوں نے کیا کہا، مسکرائیں نہیں مسکرائیں. اب یہ جو وی آئی پی پروٹوکول ہے یہ اماں چاہتی ہے کہ بار بار ملے مجھے. اسی کی وجہ سے لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھنا اور ریجیکٹ کرنا یہ تو ایک بڑی بدترین پریکٹس ہے. آپ کو گڑیا دیکھنے لے گئے، آپ ایک انسان کو ریجیکٹ کر کے آئی ہیں، آپ کو پتا اس پہ کیا گزری ہے؟ کوئی بھنڈیاں تو نہیں ہے نا، سبزی تو نہیں ہے نا جو بے جان ہے. وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، اپنے گھر والوں سے منہ چھپاتی پھرتی ہے. شریک کون ہوتا ہے؟ اپنی بہنیں. وہ بہنوں سے منہ چھپاتی پھرتی ہے. اس کا رشتہ آیا تھا اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیے، لڑکے والے نہیں مانے.
تو لڑکیاں پاگل کرنے کا یہ ایک آسان طریقہ ہے، بس دیکھتے چلے جاؤ دیکھتے چلے جاؤ، بس کرو مت کرو۔ آسمان سے کوئی ڈیمانڈ بھیج دو، وہ جائے نا پرزا لینے دباشی والوں کے پاس، وہ کہتے ہیں آرڈر دینا پڑے گا، جاپان سے آئے گا، تو پھر کوئی جاپانی گڑی آئے گی، ہوگی وہ بھی عورت، شوہر اسے بھی چاہیے ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بہو لائیں اور پھر یہ کہیں گے کہ میرا بیٹا اس کا شوہر نہیں، بیٹا رات کو میرے پاس سویا کرے۔ ایسی بھی اماں ہیں، بہو نیچے فرش پہ سوئی ہے، اماں بیٹے کے پاس سوئی ہوئی، بیٹا رات 3 بجے تک ماں کے پاس بیٹھ کے گپے مارتا ہے، سارا دن ڈیوٹی پہ رہتا ہے، 3 بجے تک اماں کو خوش کرتا ہے، تو پھر گھر میں بکری باندھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ تو کھیل تماشے ہو گئے نا۔ تو جو بھی آئے گی وہ عورت ہوگی، اس کے منہ میں زبان ہوگی، اسے ایک کمرہ چاہیے ہوگا اپنا، اسے اپنا شوہر چاہیے ہوگا، وہ شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے جانا چاہتی ہے، وہ خلوت چاہتی ہے، وہ اس پہ اپنا اسی طرح تسلط چاہتی ہے جس طرح اس کی ساس کا اس کے سسر پر ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں کلیم کرتی، بس اتنا سارا چاہتی ہے۔ اب اماں قبضہ چھوڑنا نہیں چاہتی، چیز بیچ دیا، لکھ کر دیا 10 بندوں میں کہ بیٹا میں نے اس کو دے دیا، لیکن قبضہ نہیں چھوڑتی۔ تو بحیثیت ماں وہ اپنے حقوق کلیم کرے، بحیثیت بیوی اس کے حقوق میں ڈنڈی نہ مارے۔ خاتون طواف کر کے بیٹھے عمرے کے بعد، تو ایک خاتون زارو قطار رو رہی تھی بیٹھی، عمر رسیدہ تھی، پوچھا اماں جی کیا ہوا ہے؟ تو اماں جی نے کہا کہ وہ میرا بیٹا جو ہے اور بہو وہ طواف کر رہے ہیں، وہ چکر لگا رہے۔ اچھا، ان کی بہو ڈاکٹر تھی، لیڈی ڈاکٹر، تو کہنے لگی کہ مجھے انہوں نے یہاں بٹھا دیا۔ اب ظاہر ہے اماں بیمار ہے، اماں نہیں اتنا طواف کر سکتی، تو انہوں نے بٹھانا ہی تھا اماں کو کہ اماں آپ آرام کریں، ہمارے اندر جان ہے، ہم ایک اور کر لیتے ہیں۔ اماں اسی میں جل رہی ہے، کہتی ہے دیکھو پڑھی لکھی کرایا، منڈے نے ہاتھ پھڑی پھر دیا۔ یہ کیا؟ یہ جیلسی نا۔ اکثر و بیشتر گھر کے مسائل کے اندر جیلسی ہوتی ہے کہ ایک چیز دے دی اور پھر پچھتانا شروع کر دی کہ یہ میرے بیٹے کے قابل نہیں تھی، میرے بیٹے کو تو غلطی ہو گئی مجھ سے، شاید انہوں نے سموسے میں زیادہ مسالہ ڈال دیا تھا، میرا دماغ کام نہیں کیا۔ تو جو بھی آئے گی اسے اپنے حقوق چاہیے ہوں گے۔ اسی لیے جو پہلی شادی سے مطمئن نہیں ہوتے، پھر پہلی دوسری تیسری چوتھی میں زیادہ جوتے جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ آنے والی کہتی ہے اتنے اچھے ہوتے تو پہلی نہ جاتی، وہ بڑی خوش قسمت تھی جو جان چھڑا گئی ہے تم سے، وہ تانا بن جاتی۔ تو نشوز کا اگر کوئی ڈر ہو تو اس کا علاج بھی بتایا گیا، اگر صلح کروانی ہے تو اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ مصالحتی عدالت کیسے بٹھانی ہے، اگر طلاق دینی ہے تو اس کا طریقہ بھی طے کر دیا گیا، ٹھیک ہے نہیں چلتے تو کنٹریکٹ کو آپ دونوں نے مل کے خوش اسلوبی سے آپ الگ ہو جائیں۔ اگر اولاد ہے تو پہلے طے کر لیں گے بھائی ان کے حقوق کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا۔ قرآن حکیم نے بڑی تفصیل سے کتنے کتنے رکوع مسلسل اس پر دی۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اگر شوہر دودھ پورا کرانا چاہے تو مائیں 2 سال بچے کو دودھ پلائیں گی، یہ اس کی طلاق کے بعد کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے سے کیا سمجھا کہ جی بچے کو دودھ ہی 2 سال پلانا چاہیے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی وہ اگر بچہ اس کے بعد 2 سال کے بعد بچے کو دودھ حرام ہو جاتا ہے۔ بھائی جب تک دودھ آ رہا ہے وہ اس بچے کی امانت ہے، پلائیں اسے 2 سال 2.5 سال 3 سال، کوئی مسئلہ نہیں، وہ دودھ ہے، بچے کے لیے حرام نہیں ہے۔ یہ جو 2 سال کی بات ہو رہی ہے یہ تو طلاق کی اس میں شرائط میں طے کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ دودھ پیتا بچہ ماں چھوڑ کے بھاگ جائے اور کہے کہ اب اسے پتا چلے
کہ کیسے بچے پالتے ہیں. نہیں، بچہ تمہارا بھی ہے، لہذا 2 سال تم پابند ہو، اس بچے کو دودھ پلاؤ گی. اور اس سے کہا گیا کہ اس دوران عورت کی رہائش، اس کا خرچہ، اس کا کپڑا تمہاری ذمہ داری. اور گھر، خرچہ، کپڑے، کسوتہن، کپڑوں کا بھی ذکر کیا اللہ پاک، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. جبکہ جب وہ تمہاری بیوی تھی تو پیسے نہیں لیتی تھی. کہا گیا کہ اگر وہ لم سم کوئی لینا چاہتی ہے پیسے تو بھی طے کر لے کہ مجھے مکان نہیں چاہیے، میں فلاں جگہ لے رہوں گی، اور خرچہ بھی نہیں، میں تم اتنے پیسے دے دو. تو قرآن کہتا ہے کہ اس مرد کی آمدن کو دیکھتے ہوئے خرچہ طے کر دیا جی کہ ٹھیک ہے جی آپ اتنے ہزار لے لیں اور بچے کی کیئر کریں. آپ آخر کوئی تو کرے گا نا کیئر، تو جو اپنی ماں ہے اس سے زیادہ کون بہترین جگہ بچے کے لیے. تو وہ جو مائنر ہے، وہ جو چھوٹا بچہ ہے، ان دونوں کے جھگڑے میں شریعت کی توجہ اس بچے پہ لگ جاتی ہے کہ اس کے حقوق، اس لیے کہ یہ بے زبان ہے، یہ مطالبہ نہیں کر سکتا. اس صورتحال میں اللہ اس بچے کے ساتھ کھڑا، اسے سب سے زیادہ فکر اس بچے کی ہے، ان دونوں کی نہیں. تم دونوں اپنا اپنا کر لو گے جو کرنا، اس کا خیال کرو گے. اس کے حقوق طے کیے گئے، رکوع ہے پورے پورے. تو اگر آپ کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا اور وہ ڈسپیوٹ ایسا ہے کہ حل نہیں ہو رہا، اچھا مردوں کے یہاں بھی یہاں رہ کے نا بچے وہاں پاکستان میں یہاں فورمینوں کے اندر کام کر کے تو مرد بھی فورمین ہی ہو گئے ہوئے. پابندی کیا لگائیں گے؟ بہن کے گھر نہیں جانا، تو نے اپنے مامے کے گھر نہیں جانا، تو نے بھائی کے گھر نہیں جانا، ماں باپ کے گھر جاؤ گی تو پکی پکی جاؤ گی. اب یہ پابندیاں لگ رہی. تو گھر والوں نے بچی پیدا کی اتنی دیر میں جتنی تمہیں ماں نے پیدا کی ہے، دودھ پلایا جس طرح تمہیں ماں نے دودھ پلایا، پڑھایا جس طرح تمہیں ماں نے پڑھایا، ہو سکتا ہے تمہیں نہ پڑھایا اس کو پڑھایا ہو، اور پھر تمہیں بیچا ہے انہوں نے، اللہ کے نام پر دیے. تو اللہ نے رشتے قائم رکھنے کا حکم دیا، توڑنے کا حکم نہیں دیا. تم توڑنے کا کہہ رہے ہو تو تم خدا سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہو رہے ہو. اور جاؤ گی تو طلاق. اب وہ بھی عورت ہے، کیوں نہیں جائے گی؟ انہوں نے کہا اس دفعہ نہ گئی تو پھر کبھی بھی نہ گئی، پھر تمہیں تھلے لگ گئی نا. مسئلہ یہ ہے. اب پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی حل مسئلے کا نکل ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ یا اہل حدیث ہو جاؤ یا حلالہ کرو. پھر تو 2 ہی منزلیں ہیں، یا عدالت ہے تیسری. عدالت میں لوگ جاتے نہیں شرم کے مارے. یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ایک تو کام کی یہاں ٹینشن ہوتی ہے، پچھلوں کو یہاں کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی ضد پہ قائم ہے وہاں. یعنی انہیں نہیں پتا کہ وہ بیٹا کس حالت میں ڈیوٹی دے کے آتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، اور مسائل ہیں، تنخواہ 4 مہینے ہو گئے نہیں ملتی، ادھار لے کے ہمیں بھیج رہا ہے. یہ پار سامنے والے مسجد کے بالکل سامنے والے بس سٹاپ پہ کوئی صاحب چھٹی جا رہے تھے، تو گھر فون کیا ہوگا غلطی سے انہوں نے. یہ موبائل فون کے فائدے بھی بڑے، نقصانات بھی بڑے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی خط وہاں سے چلتا تھا، پہنچتے پہنچتے ہفتہ 10 دن لگتا تھا. جس زمانے میں ہم یہاں تھے تو وہ بحری جہاز سے آیا کرتا تھا، مہینہ 2 مہینے بھی لگ جاتے تھے. اتنی دیر میں دونوں طرف کا غصہ ڈل جاتا تھا، مسائل سارے حل ہو چکے ہوتے تھے. اب تو کھڑے کھڑے بریکنگ نیوز کی طرح چلتا نا سارا کچھ، اور جھٹ پٹ طلاق بھی ہو جاتی ہے. آن لائن نکاح، آن لائن طلاق. تو بیوی کوئی مطالبہ زیادہ کر رہی تھی، تو بات آہستہ آہستہ شروع. انہوں نے کہا کہ جڑا میرے کو ہو سکتا سی وہ میں کر لیا، تو بس یہ تو زیادہ میری ہستی نہیں، میں نہیں کر سکتا. اس نے کہا ہوگا نہیں پھر لازم کرو. وہ بات گرم ہوتے ہوتے جناب علی وہ اونچا اونچا بولنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد وہ موبائل ان کے ہاتھ سے گر گیا، اور وہ بھی گھاس پر گر گئے اور مر گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا.
اب وہ بیوی بھی ماشاءاللہ زیادہ لے گی کہیں سے، تو وہاں والوں کو نہیں پتا کہ یہاں لوگ کن مسائل سے دو چار ہیں. وہ جناب اڑے ہوئے کہ نہیں جی اسی طرح ہوگا جس طرح میں نے کہا، کوئی کمپرومائز نہیں. اچھا اگر مرد عورت کو ڈرانے کے لیے طلاق دیتا ہے، اصل میں کسی کے ہاتھ پہ انگارہ رکھا ہو نا تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اب میں کہاں پھینکنا ہے، میں نے اب لازم جا کے میں نے سے واش بیسن میں ہی پھینکنا ہے. وہ تو پھر نیچے کارپیٹ پہ بھی پھینک دیتا، اسے انگارہ میرے ہاتھ سے اترے ایک دفعہ. عورت ٹینشن برداشت کر لیتی ہے، اس کا کیلیبر ہے. مرد جسمانی کام بہت کر لیتا، لوہا کوٹ لیتا ہے، ٹینشن برداشت نہیں کر سکتا. اس معاملے میں زیرو ہے، گھر سے بھاگ جائے گا، نکل جائے گا، اچھا یہ بھی اس کا جرم بن جائے گا. وہ فیس بک پہ بھی میں نے شیئر کیا تھا، گونگی بدماشی. وہ بیوی کافی دیر سے لیکچر دے رہی تھی، شور کو رسپونڈ ہی نہیں کر رہا تھا، چپ کر کے سر نیچے کر کے سن رہا تھا. تو بیوی نے کہا کہ میں تو چاہتی ہوں کہ گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، لیکن تیری یہ جو گونگی بدماشی ہے نا یہ آگ لگا کے رکھتی ہے گھر کو. یعنی تم پلٹ کے جواب ہی کو، اصل میں عورت اس لیے کوشش کرتی ہے جو بھی کہتی ہے کہ بھائی آپ گرم ہو جائے، آپ کو بھی غصہ ہے، آپ بھی کپڑے پھاڑیں، آپ بھی برتن توڑیں، اسے احساس ہو کہ میری بات نے کوئی اثر کیا ہے. ماشاءاللہ جب آپ کچھ بھی نہیں کرتے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں تو وہ پھر اسے تکلیف ہوتی ہے کہ ساری باتیں میری ضائع ہو رہی ہیں. تو یہ گونگی بدماشی بھی بعض دفعہ، تو میں نے ان کو مشورہ دیا، میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پرانے برتن شرتن گاڑی کی ڈگی میں رکھا کریں، اس قسم کے موقع پہ نکال کے دو چار توڑ دیا کریں آپ، تاکہ اس کی تسلی ہو جائے کہ بھائی اثر کر گئی ہے بات. طلاق نہ دیں آپ، برتن دو چار توڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. برتن کے لیے پھر کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نئے لے لینا پھر. تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جی میں اب طلاق دے دوں تو میری جان چھوٹ جائے. یہ جو چخ چخ چل رہی ہے اب اس نے طلاق دے دی. اب وہ کہتی ہے کہ اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا، کسی کتی کا نہیں پیا تو 3 ہی دینی ہے. آپ بتائیے، اب وہ 3 مانگ رہی، بجائے اس کے کہ وہ سوچے کہ جس نے 1 دے دیا اور کوئی قیامت نہیں ہے، وہ باقی 2 بھی دے سکتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے نا، دے سکتا ہے وہ. تو اس 1 میں بھی بیٹھ کے اب وہ اپنے پتے سوچے کہ اب اس کی مارکیٹ کیا رہ گئی ہے. لوگوں کی MBBS لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جوان، اب تمہیں کون پوچھے گا؟ تو جو کھڑپینچی مانگتی تھی وہ اب جب بابیوں کے برتن دھو کے تو روٹی کھائے گی تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ گھر اپنا گھر کیا ہوتا ہے. تو شریعت اسی لیے کہتی ہے کہ 1 طلاق دو، 3 مہینے دونوں فریق اپنے اپنے پتے چیک کر لو، اپنی مارکیٹ دیکھ لو باہر جا کے. وہ جو پہلے کہتے تھے جن کی امید تھی کہ جو ہی میں ادھر سے طلاق دوں گا وہ رشتہ دے دیں گے، وہ بھی جب دیکھتے ہیں کہ ان کے 3-4 بچے ہیں تو کوئی اپنی بچی اس لیے تھوڑی دیتے ہو جا کے دوسروں کے بچوں کے کپڑے دھونا شروع کر دے. اب یہ بھی پریشان ہو گئے، ڈیوٹی پہ جائیں، بچے سنبھالیں، اولاد تو اولاد ہے، پیچھے چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے بہنیں وہ کیئر تو نہیں کرتی جو ماں کر سکتی ہے. اب یہ بھی پریشان ہے، اس کو بھی نظر آگے وہ بھی جب دیکھتی ہے تو اندھیرا اسے بھی نظر آتا ہے کہ غلط سٹاپ پر اتر گئی ہوں. تو اس کے بعد 90 دن ہوتے ہیں نا سوچنے کے لیے، ان میں دیکھیں اور پیچ اپ کرنے اور آئندہ وہ غلطی مت دہرائیں. اچھا ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ طلاق دی اور اس کے بعد پھر اسی وقت نکل پڑے پھر دونوں فریق کہ جی اب چلیں کسی مولوی سے فتویٰ لیتے ہیں اور رجوع کر لیتے ہیں. بھائی اب آپ مرد بنے تھے، آپ نے طلاق دی تھی، اب آپ صبر کر جائیں، 90 دن ہے نا، رجوع آپ کے ہاتھ میں ہے جس طرح طلاق آپ کے ہاتھ میں تھی، تو ابھی آپ صبر کر جائیں. اب وہ ٹھیک ہو گئی ہے، اب آپ صبر کریں اور دونوں یا تو 90 دن گزرنے دیں اور نیا نکاح کر لیں، اس میں پھر آپ کو 3 طلاقوں کا حق حاصل ہو جائے گا. نہیں تو ان 90 دنوں کے اندر آپ کا مستقبل پنہاں ہے. شریعت نے اسی لیے رکھا ہے کہ آئندہ عبرت بنانے کے لیے ان دنوں میں آپ اپنی زندگی 90 دن تم سے نہیں گزرتے، باقی زندگی کیسے گزارو گے پھر؟ تو آئندہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا طلاق ہو گئی،
شریعت یہ کہتی ہے کہ فاعظوہن، انہیں واعظ کرو. جب بھی کوئی مسئلہ شروع ہو تو بیٹھ کے ڈسکس کرو، بچوں کے سامنے مت کرو، بیٹھو آرام کے ساتھ. اچھا اگر میں تیری بات مان لیتا ہوں تو اس کے نتائج یہ نکلیں گے، دیکھ لو تم اگر ان کا سامنا کر سکتی ہو تو ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا ایک ہی گھر ہے، اس کا نفع نقصان ایک ہی ہے، مجھے تمہیں ان بچوں کو یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، ان پہ راضی ہو تم کر لیتے. میں جو بات کہہ رہا ہوں تم اس کے نقصانات بتا دو کیا ہیں، اگر اس کے نقصانات تمہاری تجویز سے زیادہ ہیں تو تمہاری تجویز قبول کر لیتے ہیں، اگر تمہاری تجویز کے نقصانات زیادہ ہیں میری کے کم ہیں تو میری والی اختیار کر لیتے. اس لیے نہیں کہ میں مرد ہوں میری مانی جائے، اس لیے کہ میری تجویز میں جان ہے. یعنی دلائل دینا، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ میں مرد ہوں لہذا میری بات مانی چاہیے، ایسا نہیں ہوتا. بات مردانگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک گھر ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی ہے. فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں مثال آپ دے رہے تھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ تھے جو عرشے پہ تھے جیسا جہازوں میں ہوتا ہے، اور کچھ لوگ نیچے اندر تھے. اندر والے پانی لینے کے لیے اوپر آتے تھے، سیڑھیاں چڑھنی، پھر پانی لینا، پھر نیچے جانا. تو انہوں نے عقل مندوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ یار ہم اتنے اوپر جا کے جو پانی لیتے تو پانی یہ نیچے ہمارے یہاں سے ہم سوراخ کر لیتے ہیں، یہاں سے پانی کھینچ لیں گے. اللہ خیر چلو، اوپر والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، ان کی آنکھ کھلتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اوپر والوں نے ان کا ہاتھ روک لیا اور سوراخ نہ کرنے دیا تو ان کو بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر انہوں نے کہا کہ وہ تو اپنے حصے میں سوراخ کر رہے ہیں نا، کون سا ہمارے میں کر رہے ہیں، تو کشتی تو پھر سب کو لے کے ڈوبے گی، وہ اوپر والوں کو تو نہیں چھوڑے گی. تو معاشرے میں اگر کوئی لوگ محلے کے اندر برائی کر رہے ہیں، کوئی جوا خانہ چل رہا ہے، کوئی شراب خانہ چل رہا ہے، کوئی گندی سیڑھیاں چل رہی ہیں، اور آپ اس پہ مطمئن کہ میرا پتر تو حافظ ہے، مجھے کیا فکر ہے، وہ فلاں کو فکر ہونی چاہیے. وہ حافظ صاحب تک پہنچنے کے لیے اسے ویزا نہیں چاہیے، وہ کل کلاں پہنچ جائے گی وہاں بھی. تو برائی کو فوراً محلے کو ایک کشتی کے طور پر لیں اور برائی کو فوراً روکیں. وہ سوراخ ہے آپ کی سوسائٹی کے اندر جہاں سے معاشرے کی کشتی ڈوبتی. تو وہ ایک گھر ہے جہاں بیوی کوشش کرے کہ شوہر کو سوراخ نہ کرنے دے، اور شوہر کوشش کرے کہ بیوی کو سوراخ نہ کرنے، اور سمجھائیں، سمجھانے سے اس کی ابتدا کریں. فاعظوہن. اچھا یہ کہا گیا کہ ان واعظ کرو نے، واعظ کرو. واعظ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو درد دل ہوتا ہے، ایک خلوص اور اخلاص ہوتا ہے. عظہ عبرت ہوتی ہے، واعظ اسی لیے اس کو کہتے ہیں. موعظہ قرآن کو کہا گیا ہے، یہ واعظ ہے اللہ پاک کا. موعظۃ للناس، بیان للناس، وموعظۃ للمؤمنین. واعظ کرو نے، سمجھاؤ، دیکھو یہ جو تم کر رہی ہو یہ اس طرح ہوگا، اس کے نتائج یہ ہوں گے. تم میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، تم دیکھ لو، غور کر لو، سوچو اس معاملے پر، کسی سے مشورہ کر لو، تم آرام سے بات کرنا چاہیے. اس طرح بیوی بھی اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لے کہ نہیں جی یہ لازم ہم نے کرنا ہی کرنا، میں نہیں کروا کے ہی چھوڑنا میں. فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع. اور انہیں چھوڑ دو بستروں میں، یعنی ہجرت کر جاؤ. ہجرت کر جاؤ سمراد کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بہترین ہجرت کیا؟ آپ نے فرمایا ان تہجر من معصیت اللہ الی طاعت اللہ، تو اللہ کے نافرمانوں کی صف سے اللہ کے فرمانبرداروں کی صف میں ہجرت کر جائے، بہترین ہجرت. پوچھا گیا کہ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، صحابہ کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ جو کام بھی کریں وہ بہترین کریں. بھئی ایک ہی ٹائم میں آپ نے کرنا ہے تو پھر کہا کہ ہم بہترین اس کی، جیسے آپ جاتے ہیں کہ کسی مارکیٹ میں تو کوشش کرتے ہیں کہ جو ہائیسٹ سٹینڈرڈ کی چیز ہے وہ آپ لیں، برانڈڈ چیز لیں. تو صحابہ نیکی برانڈڈ لیتے تھے کہ جو بہترین ہے وہ ہم کریں. ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تو اپنے نفس سے لڑے اسے اللہ کی اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے. وہ جو تیری کشاکش اور کشمکش ہے وہ جنگ بدر ہو رہی ہے، تیرے سینے میں ہو رہی ہے،
اور انہ علیم بذات الصدور، اس نے اس جنگ پہ نظر رکھی ہوئی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم سے بے خبر نہیں ہو گئے. اصل میں یہ اس چیز کی نفی ہے کہ اللہ نے پیدا تو کر دی مخلوق اور بٹن بھی دبا دیا، جیسے ہمارے یہاں چیزوں کا افتتاح کرتے ہیں نا، صدر صاحب نے جا کے بٹن دبایا اور اس کی افتتاح کر دیا اس کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے کائنات کا اس طرح افتتاح کر دیا اور اب وہ تفصیلات میں نہیں پڑھتا، بس کہیں اپنے مراقبے میں بیٹھا ہوا ایک خواب دیکھ رہے ہیں. جس دن اس کی آنکھ کھل گئی اس دن ہم سارے غائب ہو جائیں گے. جیسے ہم کوئی چیز اب دیکھ رہے ہوتے ہیں خواب میں، جو ہی آنکھ کھلتی ہے سارا منظر ختم ہو جاتا. آپ پاکستان گئے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ بغیر PIA کے واپس آ جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ پاک کہتا ہے ایسا نہیں، میں نے انسان کو بنایا اور میں اس کے ساتھ اتنا ان ٹچ ہوں کہ نعلم ما توسوس به نفسه، اس کے نفس کے جو وسوسے آتے ہیں ہم ان سے بھی آگاہ ہوتے. ہوا معکم اینما کنتم ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، تین نہیں ہوتے تم چوتھا وہ ہوتا ہے، تم پانچ نہیں ہوتے چھٹا وہ ہوتا ہے. ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہوتے ہو. ایسا نہیں کہ اللہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، بازار نہیں جاتا، وہ بازار تمہارے ساتھ جاتا ہے. کہا بازار جاتا کیا کرتا ہے؟ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوتا ہے کہ تیری آنکھیں یہاں کیا کر رہی ہیں. کچھ لوگ کپڑے کی دکانوں پہ پھرتے ہیں نا، انہیں کپڑا خریدنا نہیں مقصود ہوتا، خواتین دیکھنی مقصود ہوتی ہیں. اور وضو میں ہوتے ہیں، اسی وضو میں آ کے مغرب بھی پھر پڑھتے ہیں، وضو بھی نہیں ٹوٹتا ان کا. یعلم خائنۃ الاعین، وہ جس سے تیری آواز نکلنے کا پتہ چل جاتا ہے تیرا وضو ٹوٹ گیا، اس کو آنکھوں کی خیانت کا بھی پتہ ہے. وضو دوبارہ کر لیں تو وہ ان چیزوں سے وسوسوں سے آگاہ ہے جو کشمکش ہوتی ہے. تو اس صورت میں جب آپ گھر والوں سے بات کرنا شروع کریں مسائل میں، اور اس میں دیکھیں یہ گھر آپ کا، سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے پرسیپشنز جو ہے نا اور کنسیپٹس جو ہیں وہ خراب ہیں، غلط ہیں. میرے بھائی ہیں، ان کے کچھ حقوق ہیں، بالکل ہیں، لیکن یہ گھر میرا ہے، میری بیوی کا ہے، میرے بچوں کا. اس میں میرے بھائیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. شریعت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ مجھے مشورہ دیں کہ گھر میں میں نے کیا کرنا ہے. وہ میرے گھر کے معاملات میں نے بچی کہاں دینی ہے، کس طرح دینی ہے، یہ میری بیوی جس کی وہ بیٹی ہے میں ڈسکس کروں گا. بچی سے ہم پوچھیں گے، یہی فریق. میں نے گھر بنانا ہے، کہاں لینا ہے، یہ میں نے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے. کالج قریب ہے، بچیاں جوان ہیں، وہاں لینی ہے جگہ. بھائی تو کہہ کہ پنڈو ہی نہ جاؤ بھائی، پیو دادے دی زمین ہے. اب میں بھائیوں کو چھوڑ دوں، کس نے کہا بھائیوں کو چھوڑو؟ پھر نکاح کر لینا تھا بھائیوں سے، نہ چھوڑو. مکان کہیں لینا بھائیوں کو چھوڑنا ہوتا ہے. سب سے پیاری تمہیں ماں تھی، پیٹ سے نکال کے باہر پھینک دیا کہ کیوں نہیں پھینکا؟ اس زیادہ دیر لگ جائے تو سیزیرین ہو جاتا ہے. کیوں نہیں رہے وہاں پہ؟ تمہیں کیوں نہیں رکھا ماں نے؟ یہ فطرت کا ایک پروسیس ہے. جس طرح ایک پتے سے دو پتے نکلتے ہیں، پھر دو سے چار ہوتے ہیں، پھر ٹہنیاں بنتی ہیں، پھر پھول نکلتے ہیں، پھر پھل لگتے ہیں، اسی طرح معاشروں میں ہوتا ہے، انسانی سوسائٹی میں یہی ہوتا ہے. میرا گھر ایک الگ یونٹ بن گیا ہے. اس کے فیصلے اب وہ جو آئی ہے اس کا تو بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہے نا، اس کا بھی تو کیلیبر ہے نا، وہ پڑھی لکھی ہے. یا تو کوئی اپنے جیسی کرنی تھی نا، چھیڑو. وہ چاہتی ہے کہ میرے بچوں کا کوئی مستقبل بن جائے. یہ سارے 4-5 بھائی گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے بچے مل کے چڑیا گھر بنا ہوا ہے. میرے بچے جو ہے وہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے سکتے. وہ کہتے ہیں کہ الگ مکان لے لیتے ہیں،
میرے بچوں کا ماحول نہیں بن رہا تعلیم کا. یہ ظاہر ہے بچہ کیسے پڑھے گا؟ باہر بچوں نے جو ہے وہ قیامت بپا کی ہوئی، کھیل رہے ہیں، تو بچہ تو بیچارہ ایک دفعہ ادھر دیکھتا ہے، دو دفعہ پلٹ کے ادھر دیکھتا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. اور بھائی صاحب آخری اوور چل رہے ہوں تو آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ کو یہ فکر ہوتی ہے مولوی صاحب تو لے کے بیٹھ گئے، ادھر پورا اوور ہو گیا ہوگا، افریدی نکل گیا ہوگا، افریدی کے لیے ہم نے میچ دیکھنا تھا. وہ بچہ بھی یہی کرتا ہے. ماں کہتی ہے الگ ہو جاؤ، وہ کہتا نہیں جی میں نے الگ کرنا چاہتی ہے، میں نے تو الگ نہیں ہونا، میں نے چڑیا گھر کے جانوروں میں تھوڑا سا اور اضافہ کرنا ہے. وہ عورت جو ہے وہ چاہتی ہے اس کے بچے بچ جائیں اس چیز سے، تو اس کا یہ حق ہے. مکان الگ بنانا ہے، زمین کہیں سسرال میں سستی مل گئی ہے وہاں بنانا ہے. اللہ جی یہ بھی ایک عیب کی بات ہو گئی ہے، ساورے چلا گیا جی، چھڑ گیا سانو، بڈی لے گئی ہے انہوں. بھئی اللہ کی زمین ہے، جہاں بھی بنانا اس نے گھر بنانا ہے. یہ بھی ایک عیب کی بات ہمارے، یہ ہندوازم ہمارے اندر سے نکلتے ہی نہیں. ہمارے رویے سارے ہندوؤں، ذات پات، ناک کا مسئلہ، عورت پاؤں کی جوتی. تو تیری اماں بھی تو عورت ہی ہے نا، وہ عورت نہیں ہے؟ اگر تیری بیوی ناقص العقل ہے تو اماں نے کہاں سے ارسطو کی شاگرد ہے تیری اماں؟ وہ بھی عورت ہے. ابو سے ذرا کنسلٹ کر لیا کرو اس معاملے میں ہمیشہ. جن کے والد زندہ ہیں گھریلو معاملات میں ہمیشہ اپنے باپ سے کنسلٹ کریں، اس سے مشورہ لیں کہ اماں یہ گولی دے رہی ہے کھا لوں، وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا، اسے پتہ ہے. تو یہ جو اکٹھا رہنا جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ٹوٹلی خیر نہیں کسی لحاظ سے. سازشیں چلتی ہیں وہاں پہ، غیبتیں ہوتی ہیں وہاں پہ ایک دوسرے کے. ایک تو ہوتا ہے نا الگ ہو گیا، آپ کی اپنی دنیا ہے، کسی سے لینا دینا نہیں. وہاں تو ذرا ذرا سی بات پہ سازشیں ہوتی. ایک کرتا ہے سارے بھگتتے ہیں، غلطی ایک کرتا ہے مقدمہ سارے بھگتتے ہیں، قتل ایک کرتا ہے سب اس کو ناک کا مسئلہ بنا لیتے. تو جو کرے سو بھرے، یا آپ کا مشورہ مانے نہ غلط کرے. اگر آپ کا مشورہ نہیں مانتا اور غلط کرتا ہے تو خود بھگتے. آپ کیوں اپنے بچوں کی روزی آپ کیوں وکیلوں کو دیں؟ اس کی خاطر اپنے بچے پڑھائیں، آپ اسے بھگتنے دیں تاکہ اندھا کوئی نہ کرے. تو یہ جو اکٹھا رہنا ہے نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. میں گیا، مجھے ایک جگہ دیکھنے کا کہیں کوئی بھی شوق نہیں. میں یہاں بھی جاپان میں جب میں گیا تو مجھے کہنے فلاں ٹاور فلاں ٹاور، میں نے کہا جی مجھے شوق نہیں ہے. یہاں بھی 10-12 سال میں نے اپنے گھر سے صرف بینک جہاں تنخواہ میں لیتا تھا صرف میں نے وہ روڈ دیکھی تھی، مجھے روڈوں کے نام نہیں پتا تھا. دبئی میں کوئی کام ہو تو میں جاتا ہوں، ورنہ مجھے، اور اسی جگہ جاتا ہوں ناقصید میں جہاں کام ہوتا ہے میں واپس آ جاؤں. مجھے قطعاً کوئی جگہ دیکھنے کا کوئی شوق نہیں. یہاں بھی پاکستان بھی. ہمارے اسلامیہ اسکول میں ہمارے ساتھی ہیں قاضی صاحب، تو وہ انڈیا سے ہیں. وہ آئے، ان کے بھائی کراچی میں ہوتے ہیں، کراچی بھائی کے پاس آئے تو پھر انہوں نے مری بھی دیکھی اور اسلام آباد بھی اور فیصل مسجد بھی. تو میں نے نہیں دیکھی ہوئی تھی، یہ کوئی 8-10 سال پہلے کی بات، 6 سال پہلے کی. تو مجھے انہوں نے جب بتائی وہاں کی تفصیلات تو مجھے کافی شرم آئی کہ ایک بندہ انڈیا سے آ کے یار فیصل مسجد دیکھ کے آ گیا، اور ہم وہاں سے 57 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے اور جانا نصیب نہیں ہوا. تو میں نے دل میں ارادہ کیا کہ انشاءاللہ آپ کے جائیں گے تو فیصل مسجد ضرور دیکھنی. فیصل مسجد دیکھنے گئے تو پھر وہ ساتھ میرے 2 سالیاں بھی چل پڑی. تو 6 بچے ان کے تھے، 3 میرے تھے. تو مرد میں ہی تھا ساتھ. کیری ڈبے سے ہم نکلے تو تینوں خواتین برقعے میں تھیں. میں کراکلی پہنے ہوئے 6 انچ والی آگے آگے چل رہا تھا، یہ تینوں پیچھے چل رہی تھی. تو ایک نیا شادی شدہ جوڑا گزرا ہمارے پاس. تھوڑا سا آگے گزر کے تو وہ شوہر بیوی کو کہتا ہے مولوی دے بچے تکے نہیں. بس یہ سننا تھا کہ میں تو وہیں گھاس پر بیٹھ گیا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی نکل جاؤ، اپنے بچے لو اور چلو کھینڈ پھونڈ جاؤ.
ریئلی میں بیٹھ کے میں نے کہا نہیں بھائی یہ بدنامی مجھ سے نہیں برداشت ہوتی. ان سے میں نے کہا کہ آپ گھوم پھر کے کیری کے پاس آ جائیں. میں نے اپنے 3 بچے لیے اور دوسری طرف منہ کر لیا. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے نا کہ جی لازماً ایک حویلی میں یہ پورا اجڑ رہے گا، یہ بالکل قابل فہم چیز ہے ہی نہیں. اگر عورت مطالبہ کرتی ہے الگ رہنے کا، یہ اس کا جائز حق بنتا ہے. بچے الگ رکھیں تاکہ بچوں کی اپنی پڑھنے کی ٹائمنگ ہو، کارٹونز دیکھنے کی ان کی اپنی ٹائمنگ ہو، انہیں پتا ہو اس میں ہم نے کھیلنا ہے، اس میں ہم نے پڑھنا ہے. اور جو ادب آداب ماں سکھائے بچوں کو وہ ان کو گھر میں پریکٹس بھی کر سکے. پھر عورت کے اندر اللہ پاک نے گھر کو سجانے کا مادہ رکھا ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو، ایسا کمرہ ہو جس کو وہ اپنا کہہ سکے اور اس کو اپنی پسند کے مطابق وہ سجا سکے. وہ اپنی سہیلیوں کو دعوت دے جو آئیں اور دیکھیں اور اس کی سجاوٹ کی تعریف کریں. یہ عورت کی فطرت ہے. اب ایک کمرہ آپ نے اس کو دے دیا، اس پر رائٹ مہینے میں بدل ہی ہوتا رہتا ہے. وہ ساس اگلے مہینے کہتے تو کڑی ہے لے بھائی لاؤ ہجرت ہو گئی. اچھا ادھر وہ ٹھیک کر کے بیٹھتی ہے، ادھر سے ایک طوفان آتا ہوا ٹارنیڈو، دوڑتے ہوئے آتے 8-10 بچے کو صوفے پہ چھلانگے مار رکھے ادھر تیس نیس کر کے نکل جاتے ہیں. وہ کیا کرے؟ کہتی ہے تو کہتے ہیں جی یہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارے بچوں کو کھانے کو دوڑتی ہے جی، ہمارے بچوں کی دشمن ہے جی. تو یہ ساری چیزیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ایک وبال ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک بندہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرے اور ایک 360 کی کرے. ایک گھر میں عورت کو صرف ایک شوہر کو راضی رکھنا ہوتا ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں سارے اس کے شوہر ہوتے ہیں. اس نے جیٹھ کو بھی راضی رکھنا ہے، جیٹھ کا منہ بن گیا تو شوہر کا منہ بن جائے گا. دیوروں کو بھی خوش رکھنا ہے، نندوں کو بھی خوش رکھنا ہے اس نے. تو وہ تو پھر کیا کس کس کو خوش رکھے گی؟ تو پہلے یہ بات کہ دیکھا جائے کہ اس کا مطالبہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اور اگر وہ کر رہی ہے تو اپنی اولاد کے لیے کر رہی ہے. اور اگر آپ اپنا گھر بناتے ہیں تو اس میں بالکل کوئی بھائیوں کی توہین نہیں ہے، والدین کی توہین نہیں ہے. والدین کا خیال رکھیں، انہیں خرچہ دیں، انہیں دوائی کے پیسے دیں، ان کی دعوت کریں، ان کے یہاں جائیں، ملنا جلنا رکھیں. آ جائیں اماں آپ کے پاس رہیں، مہینہ رہیں، 2 مہینے رہیں، 3 مہینے رہیں، 6 مہینے رہیں. اس میں کیا حرج ہے؟ والد صاحب آ جائیں، آپ کے ساتھ وہ رہنا چاہتے ہیں جی بسم اللہ. عام طور پہ یہ ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں، وہ آپ کے یہاں رہیں گے، آئیں گے اسی طرح کہ ہوں میں نہیں جانا تو میرا جنازہ ہی نکلے گا، اور 2 مہینے کے بعد وہ وہاں سے تشریف لے جائیں گے، اگلے گھر جائیں گے اور وہاں جا کے پھر اس کی غیبت کریں گے. وہاں سے پھر 2 مہینے کے بعد نکلیں، تیسرے کے پاس جائیں گے، وہاں اس کی غیبت کریں گے. یہ والدین کا ہوتا ہے. اور یہ غیبت نہیں ہوتی، ایک بیماری ہے ان کی. اب جہاں جانا ہے اس کو انہوں نے اچھا کہنا ہی ہے تو رہنا ہے نا وہاں. تو والدین جو ہے وہ گھومتے پھرتے رہے اپنی اولاد کے یہاں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ کہ پکڑ کے کسی کو بیٹھ نہیں، لازمن بھائی سارے ایک جگہ کٹھے رہو، اور یہ ماں باپ کہتے نہیں پتر تسی نکھڑنا نہیں، تسی کٹھے. تو پھر ان کو امی جی پیٹ میں یہ کٹھے کر لینا تھا نا، باہر نکال کے بکھیرا کیوں ہے ان کو؟ پھر فطرت کا راستہ روکا جا سکتا ہے. اگر آپ کے پیٹ میں اکٹھے نہیں رہ سکے تو باہر نہیں رہ سکتے. اپنا گھر بنے، ان کے اپنی اولاد، ان کے اپنے مسائل ہیں. پھر ایک جگہ پلنے والے بچوں میں آپس میں نفرت ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی. اگر بھائیوں نے بھائیوں کے گھروں سے رشتے کرنے تو بہتر یہ کہ گھر الگ رکھے. جو بچی انہی میں رہتی ہے، جو بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، چونڈا ان کا کھینچتے، کل آپ اس کے ساتھ اس کا نکاح کریں گے تو فساد کی جڑ تو پہلے سے آپ نے قائم کی ہوئی ہے. نفرت تو ان کے دلوں میں پہلے سے ٹکے کیا اس کی نظر میں جس کے ساتھ بیاہ کر آپ نے دی ہے. اگر آپ اس میں رشتے ناتے بھی کرنے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گھر الگ رکھیں بھائی، ایک دوسرے کے یہاں وزٹ کم کریں، بچوں کا انٹریکشن کم رکھیں آپس میں. تب جا کے پھر آپس میں اگر ان کے رشتے ہوئے تو ان کا کوئی وقار ہوگا ان رشتوں کا. موسٹلی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنوں میں جب ہم رشتہ کر لیں گے تو طلاق نہیں ہوگی. اچھا یہ بھی ایک کنسپٹ ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ جی پھوپھی کی ہے یا خالہ کی ہے تو خالہ ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ جب یہ پھر رشتہ ٹوٹتا ہے تو تباہی بڑی مچاتا ہے. آپ باہر سے کرتے ہیں نا، چھوڑ دی کوئی بات، زندگی بھر آپ نے دوبارہ وہاں جانا ہی نہیں.
لیکن جب آپ فیملی میں کرتے ہیں پھوپھی چچا خالہ کے یہاں، تو یہ فیملی اس طرح بنی ہوئی ہوتی ہے جس طرح چارپائی کے اٹھے ہوتے ہیں، ایک اٹھا آپ کاٹ دیں پوری چارپائی ڈیلی ہو جاتی۔ وہ ایک گھر نہیں، پھر وہ کہتا ہے جیڑا انہوں نے گیا میرے گھر نہ آوے بھائی۔ اب اس کی 8-7 بہنیں ہیں، 4-5 بھائی ہیں، ایک بہن کے ساتھ اس کا مسئلہ ہو گیا ہے تو سب کے ساتھ من جین ختم۔ اب وہ کیا کریں، اس کو رکھیں یا اس کو رکھیں؟ یا تو اپنے گھر تک محدود رہو، کہتا نہیں جی یا میں نو رکھو یا انہوں رکھو، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ مرنا جینا ختم کر دیں آپ۔ تو پھر تباہی بھی زیادہ ہوتی ہے برادری کے اندر، نقصانات بھی اس کے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے یہ کہا ہے فاعذوہن واہجروہن فی المضاجع۔ مضاجع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گھر کے ماحول کو اس طرح ڈومینیٹ کیا ہوا ہو اپنے اخلاق اور اپنے وجود سے کہ آپ گھر سے باہر چلے جائیں تو آپ کو مس کیا جائے، گھر خالی خالی لگے، گھر کاٹ کھانے کو دوڑے تو کوئی پچھتائے گا نا کہ وہ کر نہیں تھے رونق کوئی نہیں۔ اور اگر تُو نے گھر کو انگارہ بنا تو شکر کریں گے جان چھٹی ہے دیکھو۔ یعنی یہ جو شرط ہے کہ تم ان سے الگ ہو جاؤ، یہ تو ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنا وجود اس گھر میں اہم بنا لیا ہے، ان کا رویہ عورت کے لیے میٹر کرتا ہے، وہ اس کے بغیر جی نہ سکے، پھر تو ہو گئی نا یہ بلیک میلنگ کام آئے گی۔ آپ ناراض ہو گئے تو بس ستارے بجھ گئے، گھر میں اندھیرا چھا گیا۔ اب وہ کوشش کریں گے آپ راضی ہو جائیں، تو پتہ چلا کہ یہ سزا تب ہی ہوگی جب آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن ایسا ہوگا، اخلاق ایسا ہوگا کہ وہ اس جدائی کو محسوس کریں، مس کریں اسے۔ لیکن اگر تنگ اتنا کیا ہوا ہے، ایک عورت کا کیس آیا، خلا کا دعویٰ اس نے کیا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دور تھا، تو آپ نے سمجھایا اس کو کہ بی بی گزارا کرو۔ اس نے کہا جی اس بندے کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ہو جائے گا، صبر کرو۔ اسے پکڑ کے انہوں نے اونٹوں کا جو باڑا تھا جہاں اونٹ بنتے تھے اس کو وہاں قید کر دیا عورت کو، کہ اس کو پتا چلے کہ گھر کیا ہوتا ہے۔ اب اونٹوں کا جو باڑا ہوتا ہے وہ بہت بدبودار ہوتا ہے، اونٹ کی چربی بھی اسی طرح بدبودار ہوتی ہے، تو ظاہر اس کا پیشاب اور باقی معاملات بھی اسی طرح کے۔ صبح عدالت لگی جب تو آپ نے بلایا اسے، لے آؤ اس کو، ہاں بی بی سنا۔ اس نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، بڑے ہی عرصے بعد میں آج سکون کی نیند سوئی۔ آپ نے اس کو شوہر کا طلاق دو اس کو، اور تو نے اتنا اس کو ذلیل کر کے رکھا ہوا کہ اونٹوں کا باڑا اس کو نعمت لگ رہا ہے، تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، اطلاق دے اس کو۔ پتہ چل گیا کہ بھائی فی الواقع اس کا رویہ ایک عذاب تھا اس کے لیے، ورنہ وہ آ کے شکایت کرتی، اور انہوں نے وہیں اسی لیے رکھا تھا اس کو۔ تو واہجروہن فی المضاجع، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، جو عورت عقل مند ہوتی ہے نا وہ جاتے ہی سارے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ اماں کی دوا بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، ٹائم اور ٹائم دوا دیتی ہے، مٹھی چاپی کرتی ہے، وضو کے لیے پانی گرم، اماں جی کو معذور کر دیتی ہے وہ، ٹھیک ہے، کھانے کو کپڑا استری کر کے دیتی ہے، دھو کے دیتی ہے۔ اب اماں ایسا 40 دن میں عادی ہو جاتی ہے۔ اماں جب اس کی عادی ہو جاتی ہے تو اب اگر وہ روٹھتی ہے تو اماں سمجھتی ہے کہ اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں۔ اب وہ بیٹے کو کہتی ہے پتر انہوں جا کے لے کے آ، سمجھ لگی آپ؟ جو عقل مند ہوتی ہے نا وہ اس طرح سے کرتی ہیں کہ جا کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں۔ عام طور پہ جو ساسیں ہوتی ہیں یہ چولہا کبھی نہیں چھوڑتی، وہ اس کو اپنا تخت سمجھتی ہیں، وہ باقی کام کرواتی ہے صفائی جائے کر، لیکن وہ کہ ہانڈی روٹی میں آپ پہ کرنی ہے۔ ہانڈی روٹی کے وقت جو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اماں ڈال ڈال کے دیتی ہیں۔ اورنگزیب نے جب اپنے باپ کو شاہ جہاں کو قید کر دیا تو شاہ جہان نے اس سے کافی عرصے بعد کہا کہ میرے پاس بچے پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرو، قرآن پڑھانے کے۔ تو اس نے کہا کہ ابا تیرے اندر ابھی بادشاہی کرنے کی عادت گئی نہیں، یعنی تو یہ چاہتا ہے کہ بچے بھیجوں پھر انہیں تو سزا دے، کسی کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دے، کسی کو کان پکڑائے، کسی کو تھپڑ مارے، یعنی کسی کو کم سبق دے، تیری ایک چھوٹی سی بادشاہی جیل خانے میں قائم ہو جائے۔ میں جو چیز تیرے اندر سے مارنا چاہتا ہوں وہ اس کا مطلب ہے ابھی مری نہیں ہے۔ تو وہ ساس جو ہے نا وہ بادشاہی سمجھتی ہے اپنی اس کو، لیکن
اپنے رویے سے اس گھر کو اپنی گرفت میں لینا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اپنا رویہ انسان اخلاق اس طرح سے کرنا. پھر اس کے بعد یہ کہ فاعذوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، پھر مارو. ہر ایک کو نہیں، بندے کو پتہ چل جائے. مارو کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھیں جب لکھا ہوتا کہ آپریشن کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مریض کا آپریشن ہی کرو. کچھ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.